آج کل انسان اپنی جو ہے وہ دکھ سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنا دوسروں کے سکھ سے، کہ یہ جو ہے وہ چین سے کیوں ہے، اللہ رب العزت نے اس کے کاروبار میں برکت کیوں دی ہے، تو پھر اس کے بعد میں وہ نئے نئے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کہ بس اس سے برباد کیسا کیا جائے، اسے کاروبار کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس کی غیبتیں، چغلخوری، اس کو پریشان کرنا، اور سب سے بڑی مصیبت جو آج کل چل گئی ہے تو وہ جادو کا معاملہ ہے کہ آدمی بیٹھے بیٹھائے کسی کو بھی جادو کرا دیتا ہے، اور کسی کا بھی کاروبار ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو بھی پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں چند چیزیں آپ کو ایسی بتاتا ہوں، اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ میں بھی اگر پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو جادو ہے، اور آپ اس کا جو ہے اہتمام کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچاؤ کریں، اپنی سیفٹی کا انتظام کریں آپ۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں کہ جیسے انسان اگر کوئی کھانا پینا اس کا بہت اچھا ہے گا، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، اس کے گھر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز کے ریل پہل ہے، یعنی بہت اچھا کھاتا ہے، مالدار ہے، سب کچھ بڑھیا ہے اس کا، لیکن کھا اچھا رہے گا لیکن اس کو لگ نہیں رہا، دن بدن جو ہے وہ گھٹتا چلا جا رہا ہے گا۔ اور کسی کا اگر اچانک سے وزن گھٹنا شروع ہو جائے، یعنی بہت اچھا تھا، ہیلدی تھا، مطلب اس کی صحت بہت اچھی تھی، بڑھیا دیکھنے میں تھا، لیکن گرتا چلا جا رہا ہے، چیک اپ کرانا ہے تو چیک اپ کے اندر کوئی بھی مرض نہیں آتا ہے، یعنی وہ دم پہ دم وزن اس کا گھٹ رہا ہے، تو سمجھ جائیں آپ کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ یا آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، دکان بہت شاندار تھی آپ کی، اور دکان چلتے چلتے ایک دم اچانک سے کسٹمر آنا بند ہو گئے، یا کسٹمر سے جو ہے وہ آپ کی بن نہیں پا رہی ہے گی، یا کسٹمر چڑھ نہیں پا رہے ہیں آپ کے اوپر، دکانداری بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی، پہلے بہت اچھا معاملہ تھا لیکن دھیرے 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 ختم ہوتا چلا جا رہا، تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر جادو کرا رہا ہے، جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو چکا ہے۔ اور بہت سارے بھائی ہمارے دکان اچھی چلاتے تھے، دکان پہ جاتے تھے خوشی کے ساتھ میں، آتے تھے خوشی کے ساتھ میں، لیکن اب کنڈیشن یہ ہے کہ بات بات پہ چڑھ جاتے ہیں، کسٹمروں سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یا آپس میں گھر میں چڑچڑے ہو گئے، دکان پہ بھیج رہے ہیں تو جانے کو تیار نہیں ہے، دکان پہ پہنچ گئے تو دل نہیں لگ رہا ہے گا وہاں پر۔ تو اگر یہ کنڈیشن آپ کی بنی ہوئی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یا بہت باہر نکل رہیں گے تو کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، کوے منڈلانا شروع کر دیتے ہیں اوپر، اور مرض کسی بھی طریقے کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہر طریقے سے گھر کے اندر بھی غریبی چل رہی ہے، پریشان چل رہے ہیں، کوے بار بار آپ کے اوپر جو ہے وہ منڈلا رہیں گے، کتے بھونکنا شروع کر دے، تو یہ عجیب و غریب جب ساری چیزیں لگاتار کنٹینیو اگر آپ کے ساتھ میں ہو رہی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے گا، آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ تحفہ نوری، یہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوں تو آپ اپنی سیفٹی پڑھ لکھنے کے بعد میں کریں، اور اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو تو تحفہ نوری جو ہے اسے اپنے پاس میں رکھیں، اللہ رب العزت آپ کو اس کے ذریعے میں آپ کی حفاظت فرمائے گا، جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور پھر بہت ساری کاروبار میں برکتیں ہوں گی اللہ رب العزت، اور آپ کی پریشانی، الجھنیں، بہت سارے حادثات سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ تو یہ تحفہ نوری ضرور اپنے جو ہے وہ پاس میں ضرور رکھا کریں۔ اور اس کی حفاظت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے چاروں قل آپ کو 3 مرتبہ چاروں قل پڑھنے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ روزانہ آپ کو پڑھنے ہیں، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پانی پر پھونکنے کے بعد میں آپ روز مرہ پانی پئیں، یا اگر پڑے ہوئے ہیں تو آپ روز مرہ 40 دن تک لگاتار 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی اپنے گھر کے اندر تلاوت کریں، یا کسی سے کرائیں۔ یہ اگر کرا لیں گے آپ تو اللہ رب العزت ان تمام جادو سے، حادثات سے، پریشانیوں سے آپ کی حفاظت فرما دے گا۔ اور اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو روز مرہ یہ کام بھی کریں، آیت الکرسی 7 مرتبہ اور چاروں قل پڑھنے کے بعد میں روز پانی پئیں، اور تحفہ نوری اپنے پاس میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر مصیبت سے، ہر جادو سے، ہر پریشانی سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔